آج کے پروگرام میں جو انٹرویوز جب بھی آپ دینے جاتے ہیں تو اس کے اندر اس دن کے لیے کیا تیاری آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے میں نے 10 چیک لسٹ کے پوائنٹ جو ہیں وہ نکالے ہیں، اور کچھ زیادہ بھی ہیں اور بھی ہو سکتی ہیں چیزیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور جس دن بھی آپ انٹرویو کے لیے جائیں اس سے پہلے کم از کم ایک دن کا ٹائم اگر ہوتا ہے آپ کے پاس تو یہ چیزیں ضرور آپ ذہن میں رکھیں اور چیک لسٹ کے طور پہ اپنے سامنے رکھیں کہ کیا آپ نے یہ چیزیں کر لی ہیں کہ نہیں. ویری کوئکلی ویل گو تھرو دس. 10 پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ آف کورس وہ ہے جو کہ اف ہیو یو اسپینڈ ٹائم پریکٹسنگ ان یوزنگ دا اسٹار ٹیکنیک. اسٹار ٹیکنیک کیا ہے، سچویشن کیا ہے، ایس سچویشن، ٹی ٹاسک کیا تھا، ایکشن کیا لیا آپ نے اور اس کا رزلٹ کیا نکلا. تو چند ایک ایسے پوائنٹس جو کہ آپ نے اپنے پریویس جابس میں یا اپنے کوئی بھی پروجیکٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے کیے ہیں، یا آپ اگر ابھی بالکل فریش ہیں تو آپ نے اپنی اسٹڈی کے دوران کیا کیا ایسی چیزیں کی. تو اسٹار ٹیکنیک جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ پوچھیں یا نہ پوچھیں آپ کو اپنے طریقے سے تیار رہنا چاہیے. اور ایک یہ اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں بھی پوچھ رہے تو پھر آپ ان کو اس طرف لے کے آئیں کہ ہاں آپ اس طرح سے اپنے انٹرویو کو لے کے چلیں. پھر ہیو یو ڈن گیپ انالیسس فار یور اسکلس، اور جو ریکوائرڈ ہیں اور جو آپ کے اندر ہیں اسکلس اس کا کوئی چھوٹا سا گیپ انالیسس آپ کریں کہ جو کہ ایک آرگنائزیشن کو چاہیے اور جو آپ کے اندر موجود ہیں اسکلس کمپیٹنسیز، اس میں کوئی گیپ ہے. اگر گیپ ہے تو کیا ہے، کیوں ہے، اور آپ اس کو کس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے کور کریں گے. ہیو یو آسک دا ریکروٹر واٹ کائنڈ آف انٹرویو فارمیٹ. یہ بڑا ضروری ہے کہ جب بھی آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے تو جو ریکروٹر ہے، کوئی ایجنسی ہے یا ڈائریکٹلی کمپنی کال کر رہی ہے، وہاں سے کسی اسٹاف نے آپ کو کال کیا ہے تو آپ ان سے یہ ضرور انکوائر کر لیں کہ فارمیٹ کیا ہوگا. کیا یہ پینل انٹرویو ہے، کیا 1 to 1 انٹرویو ہے، اور انٹرویو کرنے والے جو ہیں وہ کون لوگ ہیں. یہ اگلے سوال میں بھی چیک لسٹ بھی ہے اس کے اندر کہ آپ انٹرویو کرنے والوں کے حوالے سے بھی بات پوچھ لیں کہ وہ کون لوگ ہیں انٹرویو کرنے والے، کیا ان کا ڈیزگنیشن ہے. اور جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے تو ایک اگلا چیک لسٹ کے اندر پوائنٹ ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی آپ چیک کر لیں. لنکڈ ان پہ آج کل سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ ان کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کیا پاس میں کرتے رہے. اور اگر کبھی اور جب آپ کو یہ پتہ چل جائے تو اور ان کے بارے میں پتہ ہو آپ کو پہلے سے کہ کون انٹرویو کر رہا ہے، تو جب بھی آپ انٹرویو میں بیٹھتے ہیں سامنے تو کنورسیشن سٹارٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے، بالکل آپ بلینک نہیں ہوتے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہیو یو ریڈ دا جاب ڈسکرپشن. بڑا ضروری ہے آپ کو، اگر جاب ڈسکرپشن اویلیبل ہے، ریکروٹر نے دی ہوئی ہے، یا کوئی آئیڈیا ہے آپ کو کہ کیا کیا اس کے اندر چیزیں. اکثر پاکستان میں اکثر یہ سچویشن بھی ہوتی ہے کہ جاب ڈسکرپشن اویلیبل ہی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح سے اس جاب کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں، تو وہ پھر آپ اس حساب سے اپنے آپ کو تیار کریں. ہیو یو پریکٹس 2 ایگزامپلس فار دا کمپیٹنسیز دا آرگنائزیشن نیڈ. کوئی ایسی جو کہ آرگنائزیشن جاب ڈسکرپشن کے تھرو کمپیٹنسیز کو ریکوائرڈ ہے، آپ کے اندر وہ کمپیٹنسیز ہیں یا نہیں ہیں، اس کی آپ نے کوئی پریکٹس کر لی ہے. کم از کم اب جو اسکلز ہیں وہ کہاں آپ نے یوز کی، کمپیٹنسیز آپ نے کہاں یوز کی، کوئی 1 یا 2 ایگزامپلس اس کے پاس آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے. ہیو یو فاؤنڈ آؤٹ واٹ از ہو از انٹرویوئنگ. یہ میں نے پہلے آپ سے جیسے ذکر کیا کہ کون لوگ انٹرویو کر رہے ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو جاننا چاہیے. 7th ہے ہیو یو ریسرچ دا کمپنی آن لائن. یہ بڑا ضروری ہے، کمپنی جہاں پہ آپ جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں انفارمیشن لیں کہ وہ کیا کرتی ہیں، کیا آپ بھی سوٹیبل، کیا وہ کمپنی آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. یہ میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ہم یہ ضرور جاننا کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان کے لیے سوٹیبل بنا لیں یا اپنے آپ کو ان کے لیے تیار رکھیں، لیکن ایک دوسری سائڈ ہے کوائن کی، وہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ کمپنی آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. ہیو یو پریکٹسڈ اے لسٹ آف کوسچنز دیٹ یو شوڈ بی آسکنگ. جب انوائٹ کیا جائے آپ کو کہ ہاں جی آخر میں آپ بھی سوال پوچھیں تو آپ اپنے کوسچنز کو بھی تیار رکھیں پہلے سے کہ کس قسم کے آپ نے سوال، وہ کوئی بھی سوال ہو سکتے ہیں. اس کی میری ایک الگ ٹریننگ ہے جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کون سے سوال نہیں پوچھنے اور کون سے سوال پوچھنے ہیں. مطلب آپ اپنے کیریئر کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں، آرگنائزیشن کے ویژن کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کے رول کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو یہ ایک جنرل کوسچن ہوتے ہیں جن سے آپ کو جو ریکروٹر ہے یا جو کمپنی آپ کو انٹرویو کر رہی ہے ان کو آپ کے انٹرسٹ کا پتہ چلے کہ آپ کتنے انٹرسٹڈ ہیں جاب حاصل کرنے میں اور جاب کو پرفارم کرنے میں.
ہیو یو پلانڈ ٹریول ٹائم؟ یہ آپ نے بڑا ضروری ہے انٹرویو سے پہلے چیک لسٹ آپ اپنی چیک کر لیں یہ کہ آپ نے ٹریول ٹائم اپنا جانا ہوا ہے کہ نہیں، کتنا ٹائم لگے گا، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، ٹریفک کا ٹائم کیا ہے، اس وقت ٹریفک زیادہ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، کہاں پہ پہنچنا. آج کل گوگل میپس ہیں، آپ ایگزیکٹلی وہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ ایک جو پہنچنے کا ٹائم ہے وہ ضرور پتہ ہونا چاہیے، اور ایٹ لیسٹ 15 سے 20 منٹ پہلے پہنچیں تاکہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو انوائرمنٹ سے سنک کر لیں، اور آپ اپنے آپ کو دوبارہ سے تیار کر لیں. اگر آپ ٹریفک میں پھنس کے آئے ہیں، یا اگر پبلک ٹرانسپورٹ کے تھرو آئے ہیں، یا اگر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر پہنچے ہیں، تو آپ انٹرویو میں پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو دوبارہ اس کام سچویشن میں لے آئیں جس میں آپ کو ہونا چاہیے. اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہیو یو ریڈ اگین یور ریزیومے بیفور دا انٹرویو اینڈ ہیو اے کاپی ریڈی ان فرنٹ آف یو اف نیڈیڈ. اپنا جو بعض اوقات اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا سی وی تو بنایا ہوتا ہے آف کورس، اور اس میں لکھی ہوتی ہیں چیزیں، لیکن اکثر آپ کو بھول جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک صفحہ یا 2 صفحے ہیں اس کے اندر، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو یادداشت سے باہر چلی گئی ہیں. تو آخری وقت میں ایک دفعہ دوبارہ اپنا سی وی ضرور پڑھ لیجئے، اور وہ اپنے ہینڈی رکھیے، اپنا پرنٹ اپنے ساتھ رکھیں، اور اگر آن لائن انٹرویو ہے تو اس کے حساب سے اپنے پرنٹ کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا چیز کرنی ہے. ایک اور پوائنٹ جو ٹریول ٹائم کے حوالے سے تھا، اس کے اندر میں نے مس کر دیا کہ اگر جانا ہے کہیں پہ تو وہ جان لیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل آن لائن انٹرویوز بہت ہوتے ہیں، اور یہ بھی میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ جب آن لائن انٹرویوز ہوتے ہیں تو اکثر آخری وقت میں کسی کو آواز نہیں آ رہی، یا کسی کی تصویر نہیں صحیح آ رہی، یا کنیکشن ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اچھا امپریشن نہیں دیتا جو ریکروٹمنٹ کمپنی ہوتی ہے یا جو کمپنی آپ کو ہائر کر رہی ہے اس کے اوپر، کہ آپ یہ پہلے سے چیزیں اپنی تیار رکھیں. اگر انٹرنیٹ کا کنیکشن آپ کا ویک ہے تو کوشش کریں کہ اس دن کے لیے کوئی الٹرنیٹ ارینجمنٹ کر لیں، اور پہلے سے یہ ضرور انٹرویو کے دوران بھی انفارم کر دیں کہ آپ آن لائن انٹرویو ہے تو اس میں تھوڑا سا اس قسم کے گلیچز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ ختم بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ان کو ختم کر لیا اور اچھے طریقے سے اس آن لائن انٹرویو کو دیا تو وہ ایک اچھا امپریشن چھوڑے گا. سو امید ہے آپ کو یہ جو چیک لسٹ ہے آپ اپنے سامنے رکھیں گے جب بھی آپ کا نیکسٹ ٹائم انٹرویو ہو، اور اس کے لیے آپ تیاری کر رہے ہوں، اور ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.